ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْأَوَّلُ، اور وہی اول ہے، والآخر، اور وہی اول اور آخر اور باطن اور ظاہر ہے۔ حضور عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد باری بھی ہے اور یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حمد باری اللہ اول ہے، بہی معنی کہ اس کے لیے کوئی اولیت نہیں ہے، اللہ سب سے پہلے تھا، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے اول بھی نہیں، اس کے لیے آخر بھی نہیں، وہی اول کا بنانے والا ہے اور وہی آخر کا بنانے والا ہے۔ تو اول کیا ہے؟ در حقیقت اگر گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ ہی اول ہیں اور مصطفیٰ ہی آخر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ظاہر بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت باطن بھی ہیں۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں مصطفیٰ نہیں ہے، اور ظاہر اس اعتبار سے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت آمنہ کے لخت جگر تھے، عرب میں تشریف لائے، یہ ظاہر ہے۔ اور اگر اپنی ذات پہ بھی غور کیا جائے یا کائنات کے کسی چیز پہ غور کیا جائے، چاند کو دیکھا جائے، چاند کی چاندنی کو دیکھا جائے، سورج کو دیکھا جائے، سورج کی روشنی کو دیکھا جائے، پھول کو دیکھا جائے، پھول کی پتیوں کو دیکھا جائے، پھول کی نکھتوں کو دیکھا جائے، پھول کی رنگتوں کو دیکھا جائے، شجر کو دیکھا جائے، حجر کو دیکھا جائے، بحر و بر کو دیکھا جائے، خشک و تر کو دیکھا جائے، زمین کو دیکھا جائے، آسمان کو دیکھا جائے، عرش کو دیکھا جائے، کرسی کو دیکھا جائے، لوح کو دیکھا جائے، قلم کو دیکھا جائے، جسے بھی دیکھیں جہاں بھی دیکھیں وہاں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے۔ اس لیے تو میرے رضا نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اولیت اللہ نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میرا ذکر کیا جائے، اللہ نے چاہا کہ لوگ میری عبادت کریں، اللہ نے چاہا کہ لوگ میرا ذکر کریں، میرا نام لیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کن فرمایا، کن فرمایا، اور جب فیکون ہوا جو اول ہے، اول اسی ذات کا نام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ اول، اس سے پہلے عبد میں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ظاہر کیا، اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے مصطفیٰ کو خلقت دی، کس لیے؟ اس لیے کہ میں چاہا جاؤں، میں پسند کیا جاؤں،
میں محبت کیا جاؤں، مجھ سے لوگ میرا ذکر کریں، مجھے چاہیں، تو اپنی چاہت کے لیے رب نے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ اپنے قرب میں رکھا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کیا کر رہے ہیں؟ اور رب کی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب تک چاہا اللہ نے، جب تک چاہا اللہ نے، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے قرب میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ نور مصطفیٰ کو اپنے قرب میں رکھا۔ ایک نور ازل ہے اور دوسرا نور مصطفیٰ ہے، جو نور ازل سے چمکا ہے، نور ازل سے چمکا ہے، اپنے قرب میں رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے قرب میں رکھا، قرب میں رکھا، کب تک رکھا؟ کب تک کبھی وجود نہیں تھا تب تک رکھا۔ اب وہاں کیا کر رہا ہے وہ نور؟ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، اپنے رب کا درشن کر رہا ہے، اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اپنے رب کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اپنے رب کی ریاضت کر رہا ہے، اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ بیان کیا، کبریائی اتنا بیان کیا، ذکر کیا اتنا کیا، عبادت کیا اتنا کیا، ریاضت کیا اتنا کیا کہ پوری کائنات سمٹ جائے اور اس کے ایک پل کا بھی حساب لگانا چاہے تو پوری کائنات ختم ہو جائے، مگر مصطفیٰ کی طاعت و بندگی کا حساب نہ لگا سکے، حساب نہ لگا سکی۔ اتنا طاعت کیا، کتنا کیا ابھی آپ سمجھیں گے۔ اتنا کیا کہ اللہ نے نام احمد رکھ دیا، اللہ نے نام احمد رکھ دیا۔ اتنا طاعت کیا کہ احمد کہا، اتنی بندگی کی کہ احمد کہا، اتنا ذکر کیا کہ احمد کہا، اتنا تسبیح و تہلیل کہا، تسبیح و تہلیل کا ذکر کیا کہ احمد کہا، احمد کہا۔ حسن کا اعلان کیا تو حسن کے اعلان میں احمد ہے، کبریائیت کے اعلان میں احمد ہے، خلقت کے اعلان میں احمد ہے، اللہ کی وحدانیت کے اعلان میں احمد ہے۔ اتنا کیا کہ اب وہاں آسمان میں حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، انبیاء ملائکہ کی پوری جماعت موجود ہے۔ بعد میں پوری جماعت، حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت عالمی ارواح میں ساری روحیں موجود ہیں، مگر آسمان میں کسی کا نام، حضرت آدم کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت زکریا کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت لوط کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت ہود کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت شعیب کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت یعقوب کا نام احمد نہیں ہوا، حضرت یوسف کا نام احمد نہیں ہوا۔ اگر احمد نام ہے آسمان میں تو وہ آمنہ کے لال کا نام ہے۔ اتنا ذکر کیا، اتنا وصف بیان کیا۔ کس کا وصف؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، ستاروں کی انجمن نہیں ہے، کہکشاں نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جنت کی بہاریں نہیں ہیں، ارواح نہیں ہے، حضرت آدم نہیں ہے، حضرت نوح نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور پھر جو ظاہر فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ تو ذکر کس کا کیا؟ تسبیح کس کی بیان کی؟ کبریائی کس کی بیان کی؟ پاکی کس کی بیان کی؟ اللہ کی۔ اب کوئی 2 سال نہیں 2000 سال بھی ریاضت کر لے تو مصطفیٰ کی اطاعت و بندگی کے 1 سیکنڈ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے 5000 سال کی عبادتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، حساب لگایا جا سکتا ہے، مگر رب نے اپنے محبوب سے وہاں طاعت کروایا جہاں جس کی طاعت کا کوئی حساب لگایا ہی نہیں جا سکتا، نہیں لگایا جا سکتا، نہیں لگایا جا سکتا۔ اب کہیں تو اس لیے کیا کہا؟ احمد کہا، احمد ہے،
احمد سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے کس کی؟ رب کی۔ ہم اس کے امتی ہیں تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ رب کی تعریف کرنی چاہیے، گھر میں رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، رب کا کلام پڑھنا چاہیے، رب کی بندگی کرنی چاہیے، رب کی بندگی سے گھر کو نورانی بنانا چاہیے۔ ماں بھی عبادت کرے، بہن بھی عبادت کرے، بیٹی بھی عبادت کرے، بھائی بھی عبادت کرے۔ کس کی عبادت؟ ہمیں کسی اور کی نہیں کرنی ہے، مصطفیٰ نے جس کی بندگی کی ہے ہم اس کی بندگی کریں۔ اول ہے، ابھی کوئی نہیں، عبادت احمد ہے۔ کوئی احمد دکھا دو آسمان میں، مصطفیٰ کے سوا کوئی احمد نظر نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت نوح 900 سال کی زندگی، دنیاوی زندگی، مگر وہ بھی نہیں کہتے کہ میں احمد ہوں۔ حضرت آدم نے بھی نہیں کہا میں احمد ہوں، کوئی احمد نہیں۔ احمد صرف کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ آسمان میں کیا ہے؟ احمد ہے، احمد ہے، کوئی ملائکہ احمد نہیں۔ حالانکہ جبرائیل بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے ملائکہ کو اپنی طاعت و بندگی کے لیے ہی پیدا کیا۔ جبرائیل رب کی طاعت میں، میکائیل رب کی طاعت میں، اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ انبیاء بھی بندگی انبیاء نے بھی کیا، کس کی کیا؟ رب کی کیا، رب کی کیا۔ بلکہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو رب کی بندگی نہ کرے، سوائے بعض انسان اور جن کے۔ سب رب کی طاعت میں، سب رب کی بندگی میں، آسمان ہو رب کی بندگی میں، زمین ہو رب کی بندگی میں، چاند ہو رب کی بندگی میں، کہکشاں ہو رب کی بندگی میں، شجر ہو رب کی بندگی میں، چرند و پرند ہو رب کی بندگی میں، مچھلیاں ہو رب کی بندگی میں، پانی کے قطرات ہوں رب کی بندگی میں، پورا جہان رب کی بندگی میں، سوائے بعض انسان اور جن کے۔ سب رب کی بندگی میں، مگر سب رب کی بندگی میں سب کی بندگی الگ۔ آمنہ کے لال کی بندگی الگ، سب حامد ہے مگر آمنہ کا لال احمد ہے، احمد ہے۔ اور جب دنیا میں آئے، دنیا میں بھیجے گئے، آمنہ کے گھر آئے، عبداللہ کے بیٹے بن کر آئے، جب آئے دنیا میں تو رب نے نام رکھوایا کہ کیا رکھو؟ احمد۔ آسمان میں تھے، جو کچھ کرنا تھا میرے قرب میں میرے محبیب نے کر لیا، کر لیا۔ سجدہ کرنا تھا کر لیا، تسبیح پڑھنا تھا پڑھ لیا، رکوع کرنا تھا کر لیا، کمال بیان کرنا تھا کر لیا۔ احمد ہے، کوئی مثال نہیں۔ اور جب زمین پہ جا رہے ہیں، سنو، اب احمد نہیں جا رہا ہے، اب سراپا محمد جا رہا ہے۔ اب سراپا کون جا رہا ہے؟ محمد جا رہا ہے۔ سراپا کون جا رہا ہے؟ محمد جا رہا ہے۔ اس لیے اول حضرت آدم کو نہ سمجھنا، یہ بھول ہے۔ حضرت آدم، ابھی بتاؤں گا، اول کون ہے؟ محمد۔ اب محمد کب تک؟ کب تک؟ کہا محمد کب تک؟ زمانہ ہے تب بھی محمد، زمانہ نہ رہے تب بھی محمد۔ کون ہے؟ کہا دیکھنا ہے۔ اول تو دیکھ چکے، اول دیکھ چکے، باطن دیکھنا ہے۔ باطن آسمان میں وہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے ہی ساری کائنات کو بنایا۔ ساری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے۔ حضرت آدم بنے کس سے؟ نور مصطفیٰ سے۔ نوح بنے نور مصطفیٰ سے۔ عرش بنا نور مصطفیٰ سے۔ قلم بنا نور مصطفیٰ سے۔ لوح بنا نور مصطفیٰ سے۔ عرش بنا نور مصطفیٰ سے۔ جنت، ساری کائنات، ہم بھی بنے، آپ بھی بنے سے نور مصطفیٰ سے۔ سب
کس سے بنے؟ اب حضرت آدم آئے، آپ کریں آدم بہت خوبصورت ہے، مگر ذرا پردہ ہٹاؤ تو آدم کے اندر دیکھو گے تو آدم کی جان مصطفیٰ ہے۔ کائنات کو دیکھو کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ تو اول بھی ہے اور باطن بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اب ظاہر ہے، اول ہے، آخر کیسے؟ اول سمجھ گیا؟ اول کچھ نہیں تھا، مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ سے ساری کائنات بنی، اول ہے۔ اور باطن اس لیے کہ ساری کائنات میں جو چمک ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ اس لیے کہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے پانی دیکھ درود پڑھ، بارش کے قطرات دیکھ درود پڑھ، ہوا دیکھ درود پڑھ، گنبد خضرا دیکھ درود پڑھ، کعبہ دیکھ درود پڑھ، زمزم دیکھ درود پڑھ، شجر دیکھ درود پڑھ، باہر دیکھ درود پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ باطن ہے۔ اب ظاہر آمنہ کے گود میں جو کھیل رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو گھر کو نورانی بنا رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں رات کی تاریکی، پورا سعد اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، مگر سعد کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا گھر نور سے منور ہے۔ پوچھا حلیمہ سعدیہ، یہاں تو غربت کا عالم ہے، پورا محلہ تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تو کون سا چراغ جلاتی ہے؟ تیل کہاں سے لائی ہے کہ صرف تیرا گھر نہیں بلکہ اڑوس پڑوس بھی نور سے منور ہو جاتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں قسم خدا کی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، جب یہ عرب کا شہزادہ میرے گھر پہ آیا ہے تو ہر رات کی تاریکی اجالے میں تبدیل ہے، اجالے میں تبدیل ہے۔ یہ وہ میرا نبی ہے۔ اس لیے میرے رضا نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامی، آخر اور ظاہر بھی دیکھ لیا، آخر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، غمگین ہے، کہا جاؤ اے فرشتوں جاؤ، جبرائیل جاؤ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر۔ کون فرشتے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں حور اگر اپنا ناخن جنت سے باہر کر دے تو اتنا اجالا ہو جائے، اتنا اجالا ہو جائے، اتنا اجالا ہو جائے کہ پھر اجالے کو دیکھنا مشکل ہو جائے۔ حور ناخن ظاہر کر دے، جہنم کے اگر ایک سوراخ کر دیا جائے اور وہاں آگ کی چنگاری بڑھکے تو پوری کائنات جل جائے، یہ خوبصورتی ہے۔ اب یہاں تو حضرت جبرائیل آئے ہیں، نورانی مخلوق، 70,000 فرشتوں کی جماعت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آج رف آپ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ لفٹ دیکھ رہے ہیں، لفٹ، چل لفٹ پہ چلتے ہیں، گئے دبایا بٹن، چڑھے اوپر، بٹن دبائے نیچے، اڑن کھٹولا دیکھا ہے؟ اڑن کھٹولا اڑ رہے ہیں، اپنے فیکٹری میں چلے جائے، وائر لگا ہوا ہے، وہاں لگا ہوا ہے، چھوڑا ایک دم دھاٹ سیکنڈ میں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ آدمی کے ذہن میں آیا کیسے کہ بجلی کو تیار کیا جائے اس طریقے سے اور ایک سواری بنایا جائے، بجلی وہاں کرنٹ دے تو سواری جائے اور اس پر بیٹھنے والے کو کرنٹ بھی نہ لگے؟ یہ ذہن میں آیا کیسے؟ یہ اس نے ریسرچ کیا کہاں سے ڈھونڈا؟ یہ اپولو بن رہا ہے، یہ جہاز بن رہا ہے، یہ راکٹیں بن رہی ہیں، اور سائنس نے کمال کر دیا ہے، راکٹ سائنس نے بنا دیا، ہیلی کاپٹر بنا دیا، اب تو جاسوس چھوڑ رہا ہے خلا میں، اور اپولو بنایا، اس سے چلا گیا دوسری مریخ کی دنیا میں۔ سائنس نے اتنا کمال کیا، یہ بہت بعد میں۔ مریخ پہ جانے والوں، تم انعام کے حقدار سب سے بڑے نہیں ہو،
تم بعد میں، لفٹ بعد میں، اپولو بعد میں، جہاز بعد میں، راکٹ بعد میں، لیا کہاں سے؟ ارے دیکھ آمنہ کا لال جا رہا ہے، سواری رب نے بھیجا ہے تو براق سواری ہے، براق بمانا برق، برق بمانا بجلی، ایسا جانور ہے جو بجلی کی رفتار سے چلے، یہ تو سمجھانے کے لیے کہ آپ بجلی کو دیکھتے ہیں اس لیے بجلی کی رفتار کو دیکھ کر اس کے رفتار کو سمجھ لینا، ورنہ بجلی بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ براق اہم ہے۔ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، کس پہ بیٹھے ہیں؟ بجلی کی سواری پہ، بجلی کی سواری پہ۔ پڑھا پڑھنے والوں نے کیا آمنہ کا لال سفر معراج جا رہا ہے، سواری بجلی آئی ہے، آمنہ کا لال بیٹھا ہے مگر بجلی نے اثر نہیں کیا ہے، چلے گئے ہیں، آمنہ کے لال جاتے رہے تو کہا کہ بجلی بنائی جا سکتی ہے، بجلی پہ سواری بنائی جا سکتی ہے، بجلی کے ذریعے اسے دوڑایا جا سکتا ہے۔ آج جتنی سواریاں اور جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہے یہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اس لیے کوئی مجھے سائنس نہ پڑھائے، مسلمان کا بچہ 1400 سال سے سائنس پڑھتا چلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سواری براق ہے، مصطفیٰ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت براق پہ سوار، براق برق، برق مونے بجلی۔ اب چلے کتنے منٹوں میں گئے پتہ نہیں، ام ہانی کے گھر، پھر کہاں کعبہ، پھر کہاں مدینہ، چلتے چلتے بیت المقدس۔ بیت المقدس میں آقا جا رہے ہیں، آقا جا رہے ہیں، وہاں حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، سارے انبیاء موجود۔ اب کل ان سے بھی پوچھو گے جو کہتا کہ رسول زندہ نہیں، اسے پوچھنا کہ رسول زندہ نہیں تو بیت المقدس میں جو امامت کر رہے تھے وہ کس کی امامت، اور کون کر رہا تھا، کون کر رہا تھا اور کس کی امامت کر رہا تھا؟ میرے رسول کی بات تو ابھی رہنے دو، حضرت نوح موجود ہیں، بولو خواب میں آئے تھے؟ روحانی تھی، اگر روحانی تو ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ روحانی تو عام لوگ بھی کر لیتا ہے، خواب میں عام لوگ بھی کر لیتا ہے، یہ ذکر، یہ تذکرہ اور ہوتا چلا آ رہا ہے، ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہے ہیں، ریسرچ پہ ریسرچ۔ حضرت نوح سے لے کر عیسیٰ تک حضرت آدم سے کرے۔ کون ہے حضرت آدم؟ سارے انسانوں کے بابا حضرت آدم۔ حضرت نوح عمر انبیاء میں سب سے بڑی عمر والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی آواز یہ تھی کہ اللہ کا کلام پڑھتے تو چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا۔ حضرت یوسف بھی ہیں جن کے حسن و جمال کے قصے سنائے جاتے ہیں، وہاں موجود ہیں، سب موجود۔ حضرت آدم علمہ کا، حضرت آدم وہ ہے جس کو اللہ نے تمام اسماء کے نام کا علم دیا۔ آپ کہیں گے نیرو، حضرت آدم پہلے ہی جانتے ہیں، نیرو پانی کو کہتے، حضرت آدم جانتے ہیں۔ ماں کہا جائے حضرت آدم جانتے ہیں، آپ کہا جائے حضرت آدم جانتے ہیں۔ آج سے ابتدا سے لے کے قیامت تک جتنی چیزیں بنیں گی، چاہے اپولو ہو، راکٹ ہو، چاہے ایٹم بم ہو یا اور کوئی چیز، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی حضرت آدم کو اس کا علم دے دیا ہے۔ اس کا علم، ساری اسماء کے ناموں کا علم اللہ نے کس کو دیا؟ حضرت آدم کو۔ وہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود، سب موجود، مگر حضرت جبریل نے کس کا ہاتھ تھاما ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت، آگے بڑھایا۔ آج پوری دنیا کہتی ہے، رسول کو ماننے والا بھی کہتا ہے اور نہ ماننے والا بھی کہتا ہے کہ امام الانبیاء کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ امام الانبیاء کون ہے؟ شفیع المذنبین ہے۔ کیسی امامت؟ روح کی امامت، خواب کی امامت۔ کہنا پڑے گا
کہ نہیں وہ خواب کی امامت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جسم و روح کے ساتھ ایمان تھے، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جسم و روح کے ساتھ بیت المقدس میں کھڑے مصطفیٰ کی اقتدا کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے حسن میں اعلیٰ مصطفیٰ ہے، کمال میں اعلیٰ مصطفیٰ ہے، جمال میں اعلیٰ مصطفیٰ ہے، علم میں اعلیٰ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے رضا نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ سب گانے والے خلا میں جا رہے ہو، مگر یاد رکھو آمنہ کے لال کو رب نے بلایا تو کہاں بلایا؟ قرب میں، اپنے قرب میں۔ دنا فتد اللہ، مکان تک انسان ہے مگر مصطفیٰ کا قدم مکان میں ہے اور پورا وجود لا مکان میں ہے۔ سب جائے گا، کتنا ہی پرواز کرے عرش کے نیچے، اور طلوہ مصطفیٰ عرش کے اوپر ہے۔ جہاں عرش کا سینہ ہے، عرش کی زبان ہے، وہاں طلوہ مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جب ام ہانی کے گھر مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل آئے اور دیکھا سو رہے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اپنا لب، اپنا پر یا اپنی پیشانی کہاں رکھا؟ طلوہ مصطفیٰ میں رکھا، اور زمانے والے کو بتا دیا کہ جہاں جبریل کا سر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا تلوہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں جان لینا ساری کائنات تلوہ مصطفیٰ میں ہے، اور مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے اعظم ہے۔ آخری حد، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔